تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آزاد کشمیر اسمبلی میں علماء کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی بننے والے مظہر سعید شاہ عرف مولانا عبداللہ شاہ مظہر نے ماضی میں طالبان اور دیگر جہادی تنظیموں کا حصہ رہنے کی سختی سے تردید تو کی، لیکن بی بی سی نے ان کا سارا جہادی کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مولانا محمد مظہر سعید شاہ اپنے دوسرے نام مولانا عبداللہ شاہ مظہر کے حوالے سے زیادہ جانے جاتے ہیں اور وہ اسی نام سے ماضی میں جیش محمد سندھ کے امیر بھی رہے ہیں۔ وہ متشدد جہادی کارروائیوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے درجنوں مرتبہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ اس دوران وہ ایک واقعے میں شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ یاد رہے کہ 46 سالہ مولانا محمد مظہر سعید شاہ تحریک انصاف کے اراکین کی حمایت سے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں عالم دین کی مخصوص نشست پر منتخب ہوئے ہیں۔ براہ راست منتخب ہونے والے 45 اراکین میں سے 27 نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار کو 14 ووٹ ملے۔ تاہم ان کے رکن اسمبلی بنتے ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے طالبان کا ساتھی قرار دے دیا تھا۔ جواب میں مولانا مسعود نے اس الزام کی تردید تو نہیں کی، لیکن بلاول کے خلاف سخت غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا مذہب، میرا دین، میرے ملک کا آئین اور اقوام متحدہ کا چارٹر مجھے زندگی کا تحفظ دیتا ہے۔ میں اپنی آزادی کے لیے پہلے بھی حریت کی بات کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ مولانا پر الزامات اور ان کی وضاحت اپنی جگہ، لیکن بی بی سی نے چند قلعدم تنظیموں کے سابق عہدیداروں سے بات چیت کر کے مولانا کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ مظفر آباد میں مقیم قلعدم جماعت حرکت الانصار سے وابستہ ایک سابق عہدیدار نے بتایا کہ مظہر سعید شاہ جیش محمد سمیت مختلف قلعدم تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں، مگر انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر جا کر کبھی مسلح جدوجہد میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مظہر شاہ جہادی تنظیموں کے انتظامی امور سے وابستہ رہے اور ان کا زیادہ وقت کراچی میں گزرا، جبکہ افغانستان میں طالبان سے اب تک ان کے گہرے روابط رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کا افغانستان آنا جانا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مظہر سعید شاہ نے طالبان سے تعلق کی تردید کی تھی۔ قلعدم تنظیم کے سابق عہدیدار نے بتایا کہ مظہر سعید شاہ 1999 کے بعد کراچی میں دینی و عصری تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے قلعدم جہادی تنظیم حرکت الانصار سے وابستہ ہوئے اور بعد ازاں سرگرم رکن ہونے پر وہ کراچی میں تنظیم کے امیر سمیت اہم عہدے پر فائز رہے۔ ان کے مطابق مظہر سعید کے جیش محمد کے بانی مولانا مسعود اظہر سے قریبی تعلقات تھے۔ جب مسعود اظہر کے سن 2001 میں اپنی جماعت کے ساتھ اختلافات ہوئے اور انہوں نے حرکت الانصار چھوڑ کر نئی تنظیم جیش محمد بنائی، تو مظہر سعید شاہ بھی مسعود اظہر کے ہمراہ جیش محمد میں شامل ہو گئے۔ مظہر سعید قلعدم جیش محمد سندھ کے امیر بھی رہے، مگر مسعود اظہر کے ساتھ ان کی رفاقت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ جیش محمد میں مسعود اظہر سے اختلافات کی بنیاد پر قلعدم جہادی تنظیم سن 2011 میں تقسیم کا شکار ہو گئی اور ایک نیا دھڑا تحریک الفرقان کے نام سے سامنے آیا۔ جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر اور مظہر شاہ کے اختلافات کا سلسلہ ختم نہ ہوا اور مظہر سعید شاہ نے تحریک غلبہ اسلام کے نام سے اپنی الگ جماعت قائم کر لی۔ مولانا مظہر نے 8 اکتوبر سن 2005 کے زلزلے میں اپنے قائم کردہ ایک ٹرسٹ کے تحت رفاہی کاموں میں بھی حصہ لیا، جس پر بعد میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ 2012 میں سیالکوٹ میں مظہر شاہ سمیت ان کے دیگر ساتھیوں پر حملہ بھی ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مبینہ طور پر قلعدم جہادی تنظیموں میں اختلافات کی بنا پر رونما ہوا۔ سندھ میں حرکت الانصار کے ایک سابق امیر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مولانا مظہر سعید شاہ کا زمانہ طالب علمی پھر جہادی تنظیموں میں آنے سے اب تک کا سفر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جہادی تنظیموں میں مختلف عہدوں اور ذمہ داریوں پر فائز رہے، مگر ان کا بنیادی کام دعوت و ارشاد اور مالیاتی امور کی نگرانی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان سمیت پاکستان میں جہادی تنظیموں میں ان کے روابط کا ایک بنیادی ذریعہ کمانڈر مولوی عبدالجبار بھی تھے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے اور جو ان کی جماعت تحریک غلبہ اسلام کا حصہ بھی رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مولانا مظہر سعید افغانستان میں طالبان دور حکومت میں کسی عہدے پر تو فائز نہیں رہے، البتہ ان کے طالبان سے اچھے تعلقات تھے، لیکن مولانا مظہر کے قریبی دوست مولوی عبدالجبار طالبان دور میں ایک ضلع کے کمانڈر تھے۔ سن 2019 میں قلعدم تنظیموں پر کریک ڈاؤن کے دوران مولانا مظہر شاہ کو بھی کراچی سے حراست میں لیا گیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران ان کے زیر سایہ چلنے والے مدارس کو سندھ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مظہر سعید کے قریبی عزیزوں کے مطابق ان کو متعدد بار سیکیورٹی اداروں نے اپنی تحویل میں لیا، مگر کچھ عرصے بعد ان کو رہا کر دیا جاتا۔ دوسری جانب مظہر سعید شاہ المعروف عبداللہ شاہ مظہر کا کہنا ہے کہ ان کا گھرانہ برطانوی دور سے سیاسی و مذہبی طور پر پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور ان کا تعلق کشمیر کے معروف شاعر، مصنف اور مذہبی اسکالر انور شاہ کشمیری سے ہے، جبکہ ان کے نانا مولانا غلام مصطفیٰ شاہ مسعودی مہاراجہ کشمیر کے دور میں متحدہ کشمیر اسمبلی کے مظفر آباد سے رکن رہ چکے ہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی سعید مسعودی نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ کے سیکرٹری جنرل تھے، جن کا خاندان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مقیم ہے۔ خود مظہر شاہ 1975 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ شرف آباد گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک، کراچی کے ایک کالج سے ایف ایس سی کی، ایف ایس سی کے بعد ناظم آباد میں مولانا عبدالرشید کے مدرسے سے
درس نظامی کے پہلے سال کی تعلیم حاصل کی۔ 1999 میں 8 سالہ درس نظامی کا کورس جامعہ عربیہ احسن العلوم سے مولانا ظفر علی خان سے مکمل کیا، جبکہ حدیث کی تعلیم مفتی تقی عثمانی، مولانا سرفراز خان صفدر اور مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ سے حاصل کی۔ درس نظامی کے دوران 1997 میں کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور یہاں سے ہی 2005 میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ مظہر سعید شاہ کے مطابق اب وہ فیڈرل یونیورسٹی میں ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں۔ مولانا مظہر شاہ مسعودی کا تعلق لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے لوات بالا سے ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔